السلام عزیزان علیکم گرامی ورحمۃ اللہ وقار، وبرکاتہ۔ آج بھی ناظرین، جب میں کفار ایک مکہ جملہ نے لے جاتا نبی ہوں کریم آپ صلی کو اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کا ہمیشہ گھیراؤ کر تمہارے لیا دلوں تھا، کو مطمئن رکھے اس گا وقت کا واقعہ اور آپ حوصلہ ملاحظہ بڑھا فرمائیں، کر کے مفتی رکھے گا۔ سلمان ادری وہ صاحب کی دن زبان یاد میں، کرنا ماشاء اللہ۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بن گیا اور پورے گھر کا گھیراؤ کر لیا کافروں نے، تلواریں سونت لی۔ ان حالتوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب ذوالجلال نے صحیح سلامت ان کے سامنے سے نکالا۔ کوئی ایک بھی مشرک حضور کو دیکھ نہیں سکا۔ ہجرت کی رات اور حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر میرے آقا مدینے کے راستے نکلے، لیکن درمیانی راستے میں غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک قیام فرمایا۔ وہ پہاڑ پر اونچے ٹیلے پر ایک غار ہے جس میں 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ 3 دن تک وہاں قیام ہوا۔ اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں، یہ غار ثور کا واقعہ اتنا اہم ہے کہ قرآن میں ذکر ہوا، 10ویں پارے میں اس کا ذکر آ گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ مشرکین پوری جگہوں پر ڈھونڈنا شروع کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو۔ ہر کونے پر انہوں نے قاصد بھیج دیے مکہ کے ہر سرحد پر کہ کس طرف گئے ہیں، اور وہ قدموں کے نشان دیکھتے 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 غار ثور تک بھی پہنچ گئے۔ غار ثور یعنی وہ پہاڑ کی اونچائی 5000 فٹ اونچی ہے۔ چڑھ کر کے اگر آئیں تو 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں آج بھی۔ میرے عزیزو، غار ثور تک پہنچ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھے ان مشرکین کے پیر نظر آنے لگے، ان کی آہٹ بھی محسوس ہو گئی۔ یہاں تک قریب آ گئے، یہ 2 لوگ ہیں اور وہ ایک پوری جماعت آئی ہے، اور بری نیت سے آئیں، گرفتار کریں گے، قید کریں گے، ماریں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب حفاظت فرمانا ہے تو حفاظت کسی بھی انداز سے کرتا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مکڑی نے جالا بنا اور ایک کبوتری نے انڈے دیے، اور وہ دیکھ کر کے وہ مشرکین یہ سمجھ گئے کہ برسوں سے یہاں کوئی شخص آیا نہیں ہے۔ ایک مکڑی کا جالا، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آیا ہوگا تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا، تو وہ وہاں سے الٹے پاؤں واپس ہو رہے تھے۔ لیکن جو غار کے اندر کا ماحول تھا وہ قرآن نے بیان کیا۔ وہ کیا تھا؟ صدیق سبحان اللہ، اکبر کا سبحان دل بے اللہ، چین ہونے لگا۔ سبحان اللہ۔ اپنی جان نہیں، مصطفیٰ کی جان، حضور کی ذات کو فکر کرتے ہوئے کہ کہیں کوئی کافر غزن نہ پہنچائے، آپ گھبرانے لگے بار بار کہ یہ قریب آ گئے، قریب آ گئے، ان کے پیر نظر آنے لگے۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ قرآن پاک میں آ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی بھر مجھے کسی چیز سے کبھی خوف نہیں ہوا۔ مسلمانوں، یہ جملہ یاد رکھو، جب کبھی کوئی آفت آئے تو یہی کہنا لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی گھبراؤ مت۔ اپنے بچوں سے بھی یہی کہنا بچے گھبرانا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کس کے جو بندے اس کو اکبر کہتے ہوں صبح سے شام تک، کیا اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ کو اکبر کون پکارتا ہے؟ مسلمان پکارتے ہیں۔ اس کے کلام کی تلاوت کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں۔ اس کی عبادتیں، اس کا رکوع، اس کا سجدہ کون سی جماعت کرتی ہے؟ مسلمان کرتے ہیں۔ اس رب ذوالجلال کے احکام پر آج دنیا میں کون عمل پیرا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ تم خوش نصیب ہو۔ تو کیا اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن کچھ مصیبتیں آتی ہیں تو یہ ہماری شامت اعمال ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن پھر بھی ہمیشہ یہ توکل رکھو اللہ ہمارے ساتھ۔ اب حضور پاک کی محبت کی بھی بات، دونوں چیزیں ساتھ میں ہونی چاہیے، اللہ کا توکل اور حضور کی محبت۔ یہی مسلمان اہل حق کے لیے وصف خاص ہے، یہ امتیاز ہے جو تمہیں فرق کرتا ہے دوسری جماعتوں سے۔ الحمدللہ جن کے دلوں کے اندر یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ کا توکل اور رسول پاک کی محبت، وہ چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ الحمدللہ وہ چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں، چہروں سے دیکھ کر کے بھی پتہ چلتا ہے اہل حق کی جماعت کون سی ہے۔ یہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عرب والے بھی کہتے ہیں، عرب والے بھی، امریکہ والے بھی، یورپ والے بھی، بلکہ پچھلی تقریر میں نے یہ کہا تھا نا، ایک
ہمارے مسلک اور مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے شخص نے بھی کہا اس زمانے میں حضور سے جو صحابہ محبت کرتے تھے ویسی محبت دیکھنا ہے تو بریلویوں میں دیکھو. ان کی زبانوں سے بھی اللہ نے یہ کہلوایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت تمہارے چہروں کی رونق ہے. حضور سے جو تم بے انتہا محبت کرتے ہو یہ چہروں کی چمک ہے جو تمہیں خاص کرتی ہے. میں عمرے کے سفر میں ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی جو اہل سنت و جماعت سے نہیں دوسری جماعت سے ہے. اپنا ایک دردناک واقعہ پیش کرتے کرتے ایک بات انہوں نے یہ بیان کی تھی جو میں عرض کر رہا ہوں. کہا کہ میں اکثر ایسا ہوتا کہ راستے میں جب بھی جاؤں کہیں پر بھی نماز پڑھ لیتا ہوں جو بھی مسجد مل جائے, لیکن مفتی صاحب ایک بات ہے کہ میں مسجد میں جاتے ہی پیچھے سے دیکھ کر کے بھی سمجھ جاتا ہوں کہ ہماری کون سی ہے ان کی آپ کی کون سی ہے. لوگ سجدے میں ہیں, رکوع میں ہیں یا قیام میں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بریلویوں کی مسجد ہے جماعت ہے پیچھے سے دیکھ کر کے پہچان لیتا ہوں اور میں قدم بھی پیچھے لے کر چلا جاتا ہوں کیونکہ دوسروں کو وہاں تکلیف ہوتی جو بھی ان کے معاملات ہے. میرے عزیزو میں یہاں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے چہروں پر کیا تمہاری پشت پر بھی وہ علامتیں رکھی ہیں. حق پر ہونے کی یہ علامتیں ہیں. وصف خاص حضور کی محبت کرنے والا لاکھوں میل دور سے بھی پہچانا جاتا ہے. وہ کہیں پر بھی رہتا ہو لیکن لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے. اس سے لوگ جڑتے ہیں محبت کرتے ہیں. یہ وصف خاص ہے جو تمہیں باطل جماعت سے امتیاز پیدا کرتا ہے. ایک بات یاد رکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بظاہر کچھ تکلیفوں میں آ سکتا ہے, جیسے کہ میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا اسے مارا تو جا سکتا ہے لیکن مردہ کبھی نہیں کیا جا سکتا. اور جو باطل پر ہیں پوری طاقت کے نشے میں اور تخت پر بیٹھ کر کے بھی وہ بظاہر زندہ دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں. صحیح بات ہے نہ صحیح بات. جہل کا کوئی کیا بات. پرسان حال نظر آتا ہے, نہ اس کی خیریت پوچھنے والا, نہ ہی یزید کا کوئی ساتھی نظر آتا ہے, نہ اس کی اولاد نظر آتی ہیں, کچھ نہیں. ہاں لیکن ناجائز طریقے سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں وراثت پائے ہوں جن کو ابھی میلاد میں بھی پیٹ درد کرے گا اور پکاریں گے کہ یہ کیوں, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, شرک ہے یا بدعت ہے. جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے ہر سال حضور کی میلاد آنے سے پہلے کچھ لوگوں کے چہروں پر الگ سا رنگ آتا ہے. یہاں یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ رنگ بدلنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے. ہماری مسجدیں روشن ہو جاتی ہیں اور کچھ مسجدیں اندھیرے میں آ جاتی ہیں. کون سی چیز ہے جو تمہیں الگ کر رہی ہے؟ فرق کس چیز سے پیدا ہو رہا ہے؟ محبت مصطفیٰ ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت. بلکہ میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا کی ایک عبارت یہ بھی پڑھا, میاں اہل حق اور اہل باطل کی پہچان اللہ نے ایسی رکھی صرف یہاں کے رہن سہن میں نہیں بلکہ جنازے بھی فرق پیدا کرتے ہیں. جنازوں میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک جنازہ جاتا ہے خوب پھول پہن کر کے جاتا ہے, خوب خوشبوؤں میں معطر ہو کر کے جاتا ہے, اور بعض جنازے وہ بھی ہوتے ہیں جن کی سڑن سے کوئی قریب بھی نہیں جاتا. اور یہاں الحمدللہ جب کوئی ہمارا جنازہ نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دولہا بن کر کے جا رہا ہے, اور اس پر لوگ ہزاروں طریقے سے سلام بھی پڑھ رہے ہیں, درودوں کی ڈالیاں بھی نچھاور میرے آقا کی بارگاہ میں, اور اسے عزتوں کے ساتھ اتارا جاتا ہے. کس یقین کے ساتھ؟ بعض لوگ جنازہ لے کر بھاگتے ہیں اور ایسے دفن کر کے آتے ہیں کسی کو خبر بھی نہ ہو, پتہ بھی نہ چلے. نہیں, ہمارے ہاں تو الحمدللہ خوب اعلان کے ساتھ, مجرم تھا تو بھی, گنہگار تھا تو بھی, بہت سارے اس کے اندر خطائیں تھی تب بھی اسے سجاتے ہیں, سنوارتے ہیں, اچھے انداز سے لے جا کر کے دفناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہوتا ہے کہ آج مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. وہاں پہنچے گا تو اس کا چہرہ تو صاف ہو, اس کے لباس تو اچھے ہوں, اس کو سجایا جائے, یہ ہمارا اعتقاد ہے. جیسے کہ شاعر نے کہا تھا, اب تو پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے.